بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ جنگ عین جالوت، ایمان، یقین اور بہادری کی لازوال داستان۔ جنگ عین جالوت وہ جنگ ہے جس میں منگولوں کو پہلی بار شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسی شکست ہوئی کہ منگولوں کی فوج اپنے سپہ سالار کو بھی چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئی۔ تصور کریں کہ آپ ایک ایسی دنیا میں کھڑے ہیں جہاں ہر طرف خوف اور تباہی کا راج ہو۔ منگولوں کا نام سنتے ہی مضبوط ترین سلطنتیں لرز جاتی تھیں، اور ان کی فوج کسی طوفان کی طرح شہروں کو مٹی میں ملا دیتی تھی۔ بغداد، جو مسلمانوں کا مرکز علم اور تہذیب تھا، منگولوں کے ہاتھوں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بھی طاقت ان کے راستے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ مگر تاریخ کا ایک ایسا لمحہ آیا جب ایک مٹھی بھر مومنوں نے اس ناقابل شکست طاقت کو شکست دی، اور یہ لمحہ تھا جنگ عین جالوت کا۔ سن 1258 میں منگولوں نے بغداد پر حملہ کر کے خلافت عباسیہ کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد وہ شام اور فلسطین کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مسلمان سلطنتیں بکھری ہوئی تھیں اور ان میں اتحاد کا فقدان تھا۔ کوئی بھی یہ سوچنے کی ہمت نہ کرتا تھا کہ منگولوں کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ منگولوں کا رہنما ہلاکو خان اور اس کی فوج کسی بلا کی طرح ہر جگہ فتح کے جھنڈے گاڑ رہی تھی۔ ان کا مقصد صرف زمین پر قبضہ کرنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا تھا۔ ایسے حالات میں مصر مسلمانوں کی آخری امید بن چکا تھا، جہاں مملوک سلطنت کا اقتدار تھا۔ مملوکوں کا نیا سلطان سیف الدین قطز تھا، جو ایک دلیر اور باحوصلہ رہنما تھا۔ قطز نے اس وقت قیادت سنبھالی جب ہر طرف مایوسی تھی۔ منگولوں نے اسے ایک خط بھیجا جس میں دھمکی دی گئی تھی، اگر تم نے ہتھیار ڈال دیے تو ہم تمہیں بخش دیں گے، لیکن اگر مزاحمت کی تو تمہاری حالت بھی بغداد کی طرح ہوگی۔ قطز نے اس خط کو دیکھ کر کوئی خوف ظاہر نہیں کیا، بلکہ دربار میں اس خط کو پڑھنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ وقت ہتھیار ڈالنے کا نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ لڑنے کا ہے۔ منگولوں نے شام کو فتح کر لیا تھا اور اب مصر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ قطز نے اپنی فوج کو تیار کیا اور مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے علماء، امراء اور عوام سے اپیل کی۔ ایک مشہور عالم دین ابن تیمیہ نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور کہا، یہ جنگ صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی بقا کے لیے ہے۔ اگر تمہیں اپنی جان دینی پڑے تو سمجھو کہ یہ اللہ کے دین کے لیے قربانی ہے۔ قطز نے اپنی فوج میں ایمان، اتحاد اور جہاد کے جذبے کو بھرپور انداز میں بیدار کیا۔ 3 دسمبر سن 1260 میں عین جالوت کا میدان، جو فلسطین کے قریب تھا، تاریخ کا وہ مقام بننے والا تھا جہاں منگولوں کی ناقابل شکست ہونے کا غرور خاک میں ملنا تھا۔ قطز نے اپنے سپہ سالار رکن الدین بیبرس کے ساتھ مل کر ایک شاندار حکمت عملی بنائی۔ انہوں نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ میدان کے سامنے ظاہر ہوا تاکہ منگولوں کو جال میں پھنسایا جا سکے، اور دوسرا حصہ گھات میں چھپا رہا۔ منگولوں نے حسب معمول پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا، اور ایسا لگا کہ مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ جائیں گی، مگر قطز نے اپنی گھات میں چھپی ہوئی فوج کو بر وقت میدان میں اتارا۔ منگول پہلی بار کسی مضبوط مزاحمت کا سامنا کر رہے تھے، لیکن وہ اب بھی اپنے طاقتور گھوڑ سواروں کے دستوں کے ساتھ میدان میں غالب تھے۔ اس لمحے جب مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، قطز نے اپنی ذرہ اتاری اور میدان جنگ میں بلند آواز سے پکارا، واہ اسلامہ، واہ اسلامہ، اے اسلام کے محافظوں، آگے بڑھو۔ یہ پکار ایک طوفان کی طرح تھی۔ مسلمانوں کے حوصلے پھر سے بلند ہو گئے اور وہ پوری شدت سے حملہ آور ہوئے۔ قطز خود آگے بڑھ کر دشمنوں کے سپاہیوں کو کاٹنے لگا، اور اس کی قیادت نے مسلمانوں کو ایسی طاقت دی جو دنیاوی اسلحے سے زیادہ ایمان کی تھی۔ منگول پہلی بار مکمل شکست سے دوچار ہوئے۔ ان کا سپہ سالار قتبوغہ میدان جنگ میں مارا گیا، اور منگول فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ مسلمانوں نے انہیں ایسا بھگایا کہ وہ شام تک پہنچ نہ سکے۔ یہ جنگ منگولوں کے ناقابل شکست ہونے کا غرور ختم کر گئی، اور دنیا کو دکھا دیا کہ اگر ایمان اور اتحاد ہو تو بڑی سے بڑی طاقت کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ عین جالوت کی فتح نے نہ صرف منگولوں کے آگے بڑھنے کا راستہ روکا، بلکہ مسلمانوں کو ایک نئی امید اور زندگی دی۔
یہ وہ جنگ تھی جس نے دکھایا کہ تعداد، طاقت اور اسلحے سے زیادہ اہم ایمان، یقین اور قیادت کی قوت ہے۔ قطز اور بیبرس کا نام آج بھی تاریخ کے ان عظیم سپاسلاروں میں لیا جاتا ہے جنہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ جنگ عین جالوت ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی اگر قیادت مضبوط ہو، اتحاد قائم ہو اور یقین اللہ کی مدد پر ہو تو ناقابل شکست سمجھی جانے والی طاقتیں بھی ہار سکتی ہیں۔ یہ کہانی آج بھی دلوں میں جوش اور جذبہ پیدا کرتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ ایمان کی طاقت ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ فی امان اللہ۔